الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العلي العظيم۔ عرض و معروض سے پیشتر آئیے ہم سب مل کر اپنے نبی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، یہ ربیع الثانی کا مقدس مہینہ چل رہا ہے۔ 1446 ہجری ہے۔ اس مقدس مہینے کو خصوصی طور پر نسبت ہے پیران پیر، میران میر، پیر دستگیر، روشن ضمیر حضور سیدنا محی الدین عبدالقادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ آپ کی ولادت مبارکہ 470 ہجری میں ہوئی۔ غوث اعظم کی ولادت مبارکہ 470 ہجری میں ملک ایران کے شہر گیلان میں ہوئی۔ آپ کی وفات 561 ہجری میں ہوئی۔ آپ نے 91 برس کی عمر شریف پائی۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ حسنی و حسینی سید ہیں، یعنی آپ کا شجرہ نسب، خاندانی سلسلہ والد گرامی کی جانب سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کر ملتا ہے، اور والدہ محترمہ کی جانب سے آپ کا خاندانی سلسلہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کر ملتا ہے۔ گویا اس طرح آپ حسنی و حسینی سید ہیں۔ آپ مادر زاد ولی ہیں۔ دنیا کے تمام علماء اور اولیاء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ غوث اعظم ماں کے پیٹ سے ولی بن کر پیدا ہوئے ہیں، جبھی تو آپ کی ولادت کے بعد ہی آپ کی یہ کرامت بہت مشہور ہوئی تھی کہ آپ رمضان المبارک میں طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک دن بھر دودھ نہیں پیا کرتے تھے، دن بھر دودھ نہیں پیا کرتے تھے۔ آپ کی یہ کرامت اتنی مشہور ہوئی کہ گیلان کے چاروں طرف یہ چرچا ہونے لگا کہ سادات کے گھرانے میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو رمضان میں دن بھر دودھ نہیں پیتا ہے۔ سبحان اللہ، جو رمضان میں دن بھر دودھ نہیں پیتا ہے، تو آپ مادر زاد ولی ہیں۔ یہاں پر اب ذہن کو تھوڑا حاضر کر کے سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے بہت سارے پیغمبروں کو بھیجا،
جس کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور ہمارے نبی آخر الزماں پر جا کر ختم ہوا۔ ہمارے نبی پر دروازہ نبوت بند کر دیا گیا، دروازہ نبوت بند ہو چکا، لیکن ہدایت و رہنمائی کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے، یہ صبح قیامت تک کھلا رہے گا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اس دنیا میں کوئی نیا پیغمبر آ ہی نہیں سکتا تو پھر لوگوں کی اصلاح و رہنمائی کون فرمائے گا؟ تو سنو مسلمانوں، اللہ رب العزت نے لوگوں کی اصلاح و رہنمائی فرمانے کی ذمہ داری دو گروہ کو عطا فرمائی ہے۔ دو گروہ کو عطا فرمائی، ان میں سے ایک گروہ علماء کا ہے اور دوسرا گروہ اولیاء کا ہے۔ ان دونوں گروہوں پر یہ ذمہ داری ہے کہ یہ انسانوں کی اصلاح بھی کرے، ان کی رہنمائی بھی کرے۔ ان میں سے ایک کی نظر قالب پر ہوتی ہے اور دوسرے کی نظر لوگوں کے قلب پر ہوتی ہے۔ علماء کرام لوگوں کے ظاہر کو سنوارا کرتے ہیں اور اولیاء کرام لوگوں کے باطن کو سنوارا کرتے ہیں، یا یوں سمجھے کہ علماء کرام لوگوں کو ظاہری تعلیم سے مزین کیا کرتے ہیں، جیسے طہارت کی تعلیم دیتے ہیں، تجارت کی تعلیم دیتے ہیں، قرآن و احادیث کی تعلیم دیتے ہیں، نماز و روزہ کی تعلیم دیتے ہیں، زکوٰۃ و حج کی تعلیم دیتے ہیں، ایمان و عقیدہ کو درست کرنے کی تعلیم دیتے ہیں، فرائض و واجبات کی تعلیم دیتے ہیں، سنن و نوافل کی تعلیم دیتے ہیں، صدقات و خیرات کی تعلیم دیتے ہیں۔ یعنی ہر ضروری تعلیم سے علماء کرام لوگوں کو مزین فرمایا کرتے ہیں، سنوارا کرتے ہیں۔ وہیں دوسری جانب اولیاء کرام لوگوں کو باطنی تعلیم سے مزین فرمایا کرتے ہیں، جیسے تصوف و سلوک کی تعلیم دیتے ہیں، معرفت و حقیقت کی تعلیم دیتے ہیں اور مجاہد و ریاضت کی تعلیم دیتے ہیں۔ پتہ چلا کہ انسانوں کے لیے علماء کرام کی صحبت بھی ضروری ہے اور اولیاء کرام کی قربت بھی ضروری ہے۔ سبحان اللہ، علماء کرام کی صحبت بھی ضروری ہے اور اولیاء کرام کی قربت بھی ضروری ہے، اور ان دونوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے، بڑا گہرا تعلق ہے۔ ایسا گہرا تعلق قائم ہے کہ ایک کے بغیر دوسرے کا کام ہی نہیں چل سکتا۔ مثلا علماء کرام پہلے اولیاء کو پڑھاتے ہیں اور جب وہ ولی بن جاتے ہیں، ریاضت و مجاہدہ کے بعد جب وہ ولی بن جاتے ہیں تو پھر یہی علماء ان کے ہاتھوں پر بیعت ہو کر ان کے مرید بن جایا کرتے ہیں اور ان سے معرفت و طریقت کا علم بھی سیکھا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ان دونوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے، بڑا گہرا تعلق ہے، ایک کے بغیر دوسرے کا کام نہیں چل سکتا۔ اولیاء کو پڑھنا ہے تو علماء کے پاس ہی جانا پڑے گا، اور علماء اولیاء کے پاس جاتے ہیں معرفت و طریقت حاصل کرنے کے لیے۔ دنیا میں بہت تھوڑے اولیاء گزرے ہیں، بہت تھوڑے ولی گزرے ہیں جنہیں نگاہ کرم سے علم سکھایا گیا ہو، نگاہ کرم سے علم سکھایا گیا ہو، یا سینہ کو سینہ سے ملا کر علم عطا کیا گیا ہو، ورنہ سب کو پہلے پڑھنا پڑتا ہے۔ دونوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ دیکھیے
وقت کے امام حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، آپ بہت بڑے عالم دین ہیں، تفسیر کبیر جیسی ایک موٹی کتاب آپ نے تحریر فرمائی اور بہت ساری کتابیں آپ نے تحریر فرمائی، لیکن آپ کے جاگنے کا وقت ہے، شیطان آ گیا رب کی وحدانیت پر دلیل مانگنے کے لیے آپ سے۔ آپ نے شیطان کا مقابلہ کیا اور 360 دلیلیں پیش کر دی کہ خدا ایک ہے، لو دلیلیں لو، یہاں تک کہ 360 دلیلوں کو شیطان کاٹ دیا۔ آپ کے پیر و مرشد حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ 300 میل کے فاصلے پر وضو فرما رہے تھے اور اس منظر کو بھی مشاہدہ فرما رہے تھے، آپ کو جلال آیا، آپ نے وہیں سے کہا اے فخر الدین، اے رازی، تم یہ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ میں خدا کو بغیر کسی دلیل کے ایک مانتا ہوں؟ سبحان اللہ، کیوں نہیں کہہ دیتے کہ خدا کو میں بغیر کسی دلیل کے ایک مانتا ہوں؟ وہ آواز فوراً پہنچی حضرت امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کے کانوں تک۔ آپ نے شیطان سے کہا، شیطان سن، میں خدا کو ایک مانتا ہوں بغیر کسی دلیل کے، میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، بغیر دلیل کے میں خدا کو ایک مانتا ہوں۔ جب اتنا سنا شیطان بھاگ گیا اور حضرت امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کا ایمان بچ گیا۔ سبحان اللہ۔ تو اولیاء کی قربت بھی ضروری ہے، علماء کی صحبت بھی ضروری ہے۔ آپ دیکھیں کہ علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مادر زاد ولی، یعنی ماں کے شکم سے آپ ولی بن کر پیدا ہوئے، اس کے باوجود بھی آپ علم دین حاصل کر رہے ہیں، اور علم دین حاصل کرنے کے لیے 18 برس کی عمر میں آپ اپنی والدہ ماجدہ سے اجازت لے کر شہر بغداد کا سفر کرنا شروع کرتے ہیں، یعنی آپ شہر گیلان سے تقریباً 400 میل سے زائد کا سفر طے کر کے شہر بغداد پہنچتے ہیں۔ 400 میل کے فاصلے پر آپ جاتے ہیں علم دین سیکھنے کے لیے، یہاں تک کہ اس سے زائد۔ اسی سفر میں ڈاکوؤں والا جو واقعہ ہے وہ پیش آتا ہے کہ جب آپ کا قافلہ ہمدان سے آگے بڑھا تو ڈاکوؤں نے اس قافلے پر حملہ کر دیا اور تمامی لوگوں کے ساز و سامان کو لوٹ لیا۔ قافلے میں جتنے لوگ شریک تھے سارے کے سامانوں کو لوٹ لیا۔ ایک رہزن، ایک ڈاکو آپ کے پاس بھی آیا، کہا میاں صاحب زادے آپ کے پاس بھی کچھ ہے؟ تو آپ نے کہا ہاں ہے نا، میری گدری میں 40 دینار سلے ہوئے ہیں۔ وہ ڈاکو سوچا کہ نوجوان مذاق کر رہا ہے، چھوڑ کر چلا گیا۔ جب سارے لوگوں کے سامان کو لوٹ کر اکٹھا ہوئے بیٹھے اپنے سردار کے پاس، تو سردار نے کہا کہ کوئی بچا ہوا بھی ہے؟ تو ڈاکوؤں نے کہا اپنے سردار سے کہ ہاں ایک نوجوان ہے جس نے ایسا کہا ہے کہ میرے پاس 40 دینار ہے، کپڑے میں سلے ہوئے ہیں، گدری میں سلے ہوئے ہیں۔ تو ڈاکوؤں کے سردار نے حضرت غوث پاک کو بلوایا۔ جب حضرت غوث پاک تشریف لائے تو سردار نے کہا کیا میاں صاحب زادے، کیا واقعی آپ کے پاس 40 دینار ہیں؟ کہاں ہے؟ جب تلاشی لی گئی تو واقعی میں 40 دینار حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی گدری سے نکلے۔ جب اس منظر کو رہزنوں کے سردار نے دیکھا، ڈاکوؤں کے سردار نے دیکھا تو حیرت سے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، سر سے پاؤں تک بار بار دیکھنا شروع کیا۔ اس کے بعد ڈاکوؤں کا سردار بولتا ہے میاں صاحب زادے ہم ڈاکو ہیں،
ہم سے لوگ اپنے مالوں کو چھپایا کرتے ہیں، بتایا نہیں کرتے۔ آج آپ پہلے انسان ملے ہو جنہوں نے اپنے مال کو بتایا ہے کہ فلاں جگہ پر میرے پاس مال موجود ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس حق گوئی کی حقیقت کیا ہے؟ اس کا راز کیا ہے؟ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سنو، میرے گھر سے چلتے وقت میری مقدس ماں نے مجھ سے وصیت کی تھی، مجھ سے یہ عہد لیا تھا کہ بیٹا زندگی کے ہر موڑ پر سچ بولنا، کبھی بھی جھوٹ مت بولنا، کبھی بھی جھوٹ مت بولنا۔ یہی وجہ ہے کہ میں اپنی ماں کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے سچ بول کر اپنے مال کو قربان کرنا تو گوارا کیا، لیکن میں اپنے ماں کے فرمان کو توڑنا گوارا نہ کیا۔ سبحان اللہ، میں اپنے ماں کے فرمان کو توڑنا گوارا نہ کیا۔ آخر حضرت غوث پاک کی والدہ محترمہ نے سچ بولنے کی وصیت کیوں کی تھی؟ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ سچ بولنے کی وصیت حضرت غوث پاک کی ماں نے اس لیے کی تھی کہ ایک جھوٹ سے سینکڑوں برائیاں پیدا ہوا کرتی ہے، ایک جھوٹ سے سینکڑوں برائیاں پیدا ہوا کرتی ہے، تو گویا تمام برائیوں کی جو جڑ ہے یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے۔ اس لیے ماں نے بیٹا سے یہ وصیت کی، عہد لیا کہ بیٹا تم زندگی کے ہر موڑ پر سچ ہی بولنا، کبھی بھی جھوٹ نہ بولنا۔ تو جب اتنا سنا ڈاکوؤں کا سردار تو اس کی آنکھیں اشکبار ہو گئی، وہ زارو قطار رونے لگا اور روتا ہوا کہتا ہے، میاں صاحبزادے، آج آپ کی حق گوئی نے میرے دل کی دنیا کو بدل دیا ہے، آج آپ کی حق گوئی نے میری آنکھوں سے ظلمت کے پردے دور کر دیے ہیں، لہٰذا آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے تاکہ میں آپ کے ہاتھ پر تائب ہو کر توبہ کر کے سچا پکا مسلمان بن جاؤں۔ سبحان اللہ، سچا پکا مسلمان بن جاؤں۔ تو جب ڈاکوؤں کے سردار توبہ کرنے کا ارادہ کیا، رہزنی چھوڑنے کا ارادہ کیا، تو تمام رہزن تو وہیں پر موجود تھے۔ تمام ڈاکوؤں نے کہا، میرے سردار، جب آپ برے کام میں میرے سردار تھے، جب آپ رہزنی میں میرے سردار تھے، جب آپ گنڈے میں میرے سردار تھے، تو اب آپ توبہ میں بھی میرے سردار رہے، آپ توبہ کر رہے ہیں، ہم سب کے سب آپ کے پیچھے پیچھے توبہ کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے غوث فرماتے ہیں کہ یہ سب سے پہلا گروہ تھا جو میرے ہاتھ پر تائب ہوا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو سچ کی طاقت دیکھیے کہ پتھر جیسا دل رکھنے والا گنڈا بھی سچ کے سامنے پگھل گیا اور سچی پکی توبہ کر کے سچا پکا مسلمان ہو گیا۔ سبحان۔ اس لیے ہم اپنے بچوں کو سچ بولنے کی تلقین کرتے رہے، سچ بولنے کا عادی بنائے، اس میں ہمارے بچوں کی اور ہم سب کی کامیابی ہوگی۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پائے کے بزرگ ہیں کہ آپ کے ارد گرد کوئی مثال نظر نہیں آتی۔ آپ نے ایک مرتبہ برسر منبر یہ ارشاد فرمایا کہ قدمی حاذی علی رقبتی کلی ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ تو جس وقت آپ یہ ارشاد فرما رہے تھے، اس وقت آپ کی مجلس میں 313 اولیاء کرام موجود تھے، ان سبوں نے اپنی اپنی گردنیں خم کر دی
اور عرض کیا اے غوث اعظم، آپ کا قدم صرف میری گردن پر ہی نہیں بلکہ آپ کا قدم تو ہم سبوں کے سروں پر بھی ہے اور ہماری آنکھوں پر بھی ہے۔ سبحان اللہ، آپ کا قدم ہمارے سروں پر بھی ہے اور ہماری آنکھوں پر بھی ہے۔ تو انہی بزرگوں نے کشف کے ذریعے یہ دیکھا کہ دنیا کے تمام اولیاء گردن جھکائے ہوئے کھڑے ہیں۔ جبھی تو حضرت مفتی اعظم ہند لکھتے ہیں کہ یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ حضرات، ایسے تو شہر بغداد میں بے شمار با کرامت اولیاء کرام گزرے ہیں، لیکن 4 اولیاء کرام ایسے گزرے ہیں جو مریضوں کو شفا اور مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، مریضوں کو شفا اور مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، جن میں سے ایک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ایک حضرت شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ایک حضرت شیخ علی حیتی رحمۃ اللہ علیہ ہے، ایک حضرت شیخ بقا بن بطو رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ یہ 4 اولیاء کرام ایسے گزرے ہیں جو مردوں کو بھی زندہ کر دیا کرتے تھے۔ اب دیکھیے، حضرت شیخ علی حیتی رحمۃ اللہ علیہ حضرت غوث پاک کی مجلس میں اکثر و بیشتر بیٹھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ حضور غوث اعظم کی محفل واعظ میں تشریف رکھے ہوئے تھے کہ اچانک آپ کو نیند آ گئی۔ اچانک آپ کو نیند آ گئی۔ جب آنکھیں لگی تو خواب میں آپ نے مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار کیا۔ خواب میں آپ نے مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار کیا، اور اسی درمیان حضرت غوث اعظم اپنے منبر سے اتر کر ان کے سامنے نیچے جا کر کھڑے ہو گئے۔ جب آنکھیں کھلی تو حضرت شیخ علی حیتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے غوث اعظم، ابھی مجھے خواب میں حضور کا دیدار حاصل ہوا ہے، حضور کا دیدار حاصل ہوا ہے۔ تو حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں، ہاں اسی لیے تو میں ادب کے ساتھ منبر سے اتر کر آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا ہوں۔ سبحان اللہ، یعنی حضرت غوث اعظم کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اے شیخ علی حیتی، آپ کو حضور کا دیدار حالت خواب میں ہوا ہے اور مجھے حضور کا دیدار حالت بیداری میں ہوا ہے۔ سبحان اللہ، جبھی تو امام عشق و محبت لکھتے ہیں کہ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، ارے اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا کہ اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھوں کو اولیاء کرام سے سچی پکی عقیدت و محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، راہ مستقیم پر چل کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔